اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورت آل عمران کی آیت نمبر 24۔ اس سے پہلی آیت بتا دوں کیونکہ اگلی آیت اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، اور جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جائے تاکہ یہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک جماعت ہمیشہ پیٹھ پھیرتی ہے اور یہ ہمیشہ سے ہی اعراض کرنے والے ہیں۔ اب یہ اعراض کیوں کرتے تھے، اس کا ذکر اگلی آیت میں کیا گیا ہے کہ ذالکا، یہ جو تھا نا، یہ جو اعراض کرنے والی بات ہے، یہ جو ہے بھی انا، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم یہ لوگ جو تھے، قالو یہ کہتے تھے، لن ہرگز نہیں، تمسنا ہمیں چھوئے گی، مسا یا مسو کا مطلب ہوتا ہے چھونا، مسسا یمسسو یوں تھا، لن تمسنا النار ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، الا مگر ایامن دن معدودات گنے چنے۔ عدد کا مطلب ہوتا ہے گنتی، پھر عدد سے فاعل بنے گا عادد، جیسے فعل سے فاعل، اور پھر اس کا مفعول بنتا ہے معدود، اور معدود کی جمع معدودہ، اور اس کی مؤنث معدودات، اس طرح یعنی گنے چنے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں آگ چھوئے گی مگر گنے چنے دن۔ وغرہم، اور دھوکے میں ڈال دیا ہے، غرہ بھی اصل میں غرارہ تھا، غرور کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے جو دھوکہ دے، اصل حیثیت سے ہٹ کر کسی اور طرف لگا دے۔ وغرہم فی دینہم، اور ان کے دین نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا، ما کانوا یفترون، جو یہ افطرا کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ گھڑنا، تو یہ جھوٹ جو گڑتے تھے اس کی وجہ سے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا ان کے دین نے۔ یعنی یہ تو قرآن پاک میں بہت جگہ پہ کہا گیا ہے نا، جیسے پچھلے سورہ بقرہ میں کہا تھا کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا تھا کہ کُلْ أَتَّخَذْتُم مِّن اللَّهِ عَهْدًا، کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے اس چیز سے متعلق، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، کہ اللہ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام یقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا تھا کہ یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، یہ ان کا حال تھا۔ یہ اپنے آپ کو انبیاء کی امتی مطلب اولاد سمجھتے تھے کہ ہم سے نبیوں کی اولاد ہیں، اور یہ واقعی صرف باتیں نہیں تھی، یہ حقیقت میں سمجھتے تھے۔ اور جب ایک آپ یہ خیال اپنے ذہن میں رکھ لو کہ بھی جب ہم نے جانا ہی جنت میں، ہم چاہے جو مرضی اعمال کریں، تو پھر کسی کو کیا ضرورت ہے دنیاوی زندگی میں بھی اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنے کی، بھی سود نہ لے، بھی سود سے تو فائدہ ہی نظر آتا ہے ہمیں، اگر مطلب بحیثیت انفرادی حیثیت سے دیکھا جائے تو سود میں تو فائدہ ہی ہے۔ تو کیوں مطلب جب ہم نے جب جانا ہی جنت میں، چاہے جو مرضی اعمال کریں، تو کون ہے جو اب دنیاوی زندگی میں بھی خود کو پریشان کرے، زنا سے یا دوسری چیزوں سے روکے، اپنے اوپر مفت کی حلال حرام کی پابندیاں لگائے؟ کون پاگل ہے جو اس طرح کے حالات کرے گا؟ تو وہی مطلب ان کو کہا گیا کہ کل اتخذتم من اللہ عہدا، اللہ نے کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا تھا جو اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ اور ایک اور جگہ پہ سورہ بقرہ میں ہی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تلک امانیہم، یہ ان کی نا تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، خواہشات ہیں، یہ اور کچھ بھی نہیں ہے، ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ کل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے پاس کوئی برہان، کوئی واضح دلیل ہے تو لے کے آؤ، پھر تو بات بنے گی، ایسے تم اپنی طرف سے گڑتے رہتے ہو چیزیں۔ تو وہی بات ہے کہ وغرہم فی دینہم، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا، ما کانوا یفترون، جو یہ افترا کرتے تھے، یہ جھوٹ گڑا کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے عام لوگ تو اس چیز کا کنسیپٹ نہیں رکھ سکتے جب تک انہیں دین کا علم نہ ہو، مطلب انہیں کیا پتہ دین کے بارے میں ہے۔ جیسے یہ کوئی یہاں پہ بھی ہمارے معاشرے میں کوئی جاہل بندہ جو گاؤں کا، وہ یوں تو نہیں کہے گا کہ یوں کر لو یوں ہو جائے گا، اور اس کی باتوں کو تسلیم ہی نہیں کرے گا کہ بھی ایسے کر لو جنت میں چلے جاؤ گے، کیونکہ لوگ کہیں گے تیرے پاس تو علم نہیں ہے، تو نے کہاں سے یہ بات کر دی ہے؟ تو مسئلہ شروع ہوتا ہے عالم سے، جب کوئی عالم، کوئی مولوی یا اس طرح کوئی جو یہ فقی لوگ ہوتے ہیں، جس طرح کے جب یہ مسئلے نکالیں یا اس طرح کی باتیں کریں کہ بھی ایسے کر لو ایسے ہو جائے گا، تبھی لوگ عام جو جاہل عوام ہے وہ اس طرف پڑتی ہے نا، ان کے پیچھے، ان کی پیروی میں۔ اور پھر ظاہر ہے جاہل عوام جب پیروی کرنے لگتی ہے تو صرف ایک حد تک نہیں رہتی، وہ بہت آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت بھی یہودی علماء نے یہ کام کیا تھا کہ بھی انہیں مطلب نہ خود اپنے نفس پہ جبر کیا کہ گناہوں سے، سود سے، ان چیزوں سے روک لیا جائے خود کو، اور نہ ہی انہوں نے اپنی عوام کو روکا، بلکہ عوام میں بھی جہاں دیکھتے تھے کہ ہمیں فائدہ ہونے والا ہے تو اس طرح اللہ کے حکم تبدیل کر کے اس طرح کا فیصلہ سنا دیتے تھے تاکہ انہیں جو بھی ذاتی فائدہ، پیسے ملنے یا کچھ بھی، وہ انہیں مل جائے۔ تو وہی حال ہمارا آج کل کے علماء کا ہے کہ ذاتی مطلب سارے علماء نہیں کہہ رہا میں، لیکن جو اس طرح کے علماء ہیں
جنہوں نے لوگوں کو صحیح غلط کی تمیز نہیں سکھائی، جنہوں نے مکمل اسلام مطلب اصل دین اصل شکل میں لوگوں کو نہیں سمجھاتے، بلکہ انہیں خود تو پتہ ہوتا ہے لیکن لوگوں کو انہوں نے تمناؤں میں ڈالا ہوا ہے کہ فرائض ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، واجبات ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نیکیاں کر لو، یہ عمرے کر لو، یہ اور اس طرح کے کام کر لو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اسی طرح لوگ پھر یہی کرتے ہیں کہ بھی ساری زندگی فرائض چھوڑتے رہیں گے اور آخر میں مطلب کہیں گے چلو جی عمرہ کر لیا، یا اور بھی جس طرح کے ہیں بھی کوئی فلاحی مطلب کوئی چھوٹے موٹے کام کر دینا اس طرح کے، تو اس وجہ سے نا ان کاموں میں لگا دیے جو غیر ضروری ہیں، کہ عید میلاد النبی بھی ہے بھی یہ میلاد منا لو، اور باقی اس بار سارا سال نمازیں پڑھو نہ پڑھو میلاد منا لو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے سال کی نمازیں معاف، یا اس طرح کے جو بھی ہیں، جو بھی چیز آپ کو فرائض سے غافل کر رہی ہے نا، چاہے وہ جیسی بھی ہے، وہ کام خراب کرتی ہے۔ وہ ایک علیحدہ بحث ہے عید میلاد النبی کے بارے میں، میں نے ایک مثال دی تھی کہ مطلب جو بھی چیز آپ کو فرائض سے غافل کر رہی ہے نا، وہ کام خراب کر رہی ہے، کہ بھی فرائض چھوڑ دو، یہ کام کر لو اور مطلب تم نجات پا جاؤ گے۔ تو یہاں پہ بھی یہی آتا ہے تلک امانیہم، یہ ان کی تمنائیں، یہ آرزویں ہیں۔ کل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، یہی ایک جواب ہے کہ کوئی دلیل لے کے آؤ اگر تم سچے ہو تو۔ یہ آیت نمبر 24 ہوئی ہے، کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔